پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی اور پروگرام کے اس حصے میں یعنی کہ دوسرا جو ہمارا حصہ ہوتا ہے یہ سیگمنٹ ہمارا، اس میں ہم کوشش کرتے ہیں آپ کے صحت کے حوالے سے معاملات اور مسائل کے اوپر گفتگو کریں، اور خاص طور پہ جو ایسے سوالات ہیں جو لا علاج بیماریوں کے حوالے سے ہیں. بہت سارے سوالات ایسے آتے ہیں، بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جو بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لا علاج بن چکی ہیں. اس پہ سب سے زیادہ سوالات ہوتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مختلف ڈاکٹرز، حکماء، طبیب ان کو یہاں مدعو کیا جائے اور ان سے پھر آپ کی صحت کے حوالے سے معاملات اور مسائل کے گفتگو کی جائے. سوالات بہت سارے، کوشش کروں گا سارے سوالوں کو آج پروگرام میں شامل کروں. پچھلے پروگرام کے اندر بھی جو سوالات موصول ہوئے تھے کوشش کروں گا آج پروگرام کا احساس کو ضرور بناؤں. معزز مہمان تشریف فرمائے اسٹوڈیوز میں عاجی دین محمد اخونزادہ صاحب جو کہ ایک ماہر ہربلسٹ ہیں. اس کے علاوہ ساتھ ساتھ جو روحانی مسائل ہیں اس پہ بھی آپ کام کریں. اور معزز مہمان کو سب سے پہلے خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ کی حاجی صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. حاجی صاحب میں چاہوں گا سوالات تو بہت سارے ہیں آپ کی خدمت میں رکھوں، تاہم جو یہ پروگرام پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں میں ہمیشہ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ پہلے طریقہ علاج کے حوالے سے وہ جان لیں اور اس کے بعد پھر ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں. جی ذرا فرمائیے. بسم اللہ الحمدللہ رب کا مشکل نہیں کائنات مشکل نہیں. میرا طریقہ علاج بہت آسان ہے. سب سے پہلے قرآن پاک، بالکل ٹھیک ہے. روحانی علاج، دوسرا جڑی بوٹیوں سے جسمانی علاج. بالکل ٹھیک ہے. تو جس میں کوئی 43 سے سال قریب مجھے ہونے والے ہیں کہ میری سچ کر رہا ہوں ماشاء جڑی اللہ. بوٹیوں پہ، اور قرآن پاک کی آیتوں سے میں کلام الہی کے ذریعے جو بھی پڑھ کے دعا مانگتا ہوں اور دفانی پڑھ کے دیتا ہوں، تو روحانی علاج جسمانی علاج دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں. ماشاء اللہ. میری کوشش ہوتی ہے شفا میرے رب میں دینی ہوتی ہے. میری جستجو کے علاوہ آگے میری اوقات نہیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو یہ میرا طریقہ ہے. آنے والا انشورنس سے وہ 2 بوتلیں پانی بھری لے کے آئے. پہلا کام یہ ہے. بالکل دوسرا، ٹھیک ہے. درد والا درد کی حالت میں آئے اور بخار والا بخار کی حالت میں آئے. انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پہ میرا ایمان ہے کہ ایسا مسکراتا ہو جائے گا میرے پاس. بہت بہت ضروری ہے یہ. اچھا جی، اسکرین کے اوپر نمبر چلا دیے گئے ہیں، میں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں. جو نیچے اسکرین کے اوپر نمبر دیا گیا ہے جس پہ انگریزی میں لائیو کال لکھا ہے، اس کے اوپر آپ کا کال کریں گے تو پروگرام میں براہ راست شامل ہو سکیں گے. اور جو بھی مسئلہ ہو، یاد رکھیے صرف صحت کے حوالے سے معاملات اور مسائل پر گفتگو ہوگی، تو صحت کے حوالے سے کوئی مسئلہ ایسا ہے جس کے اوپر آپ بات کرنا چاہتے ہیں پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. دیگر جو اوپر دیے گئے نمبرز ہیں جو آپ کی اسکرین پر ہیں، یہ معزز مہمان کے ذاتی نمبر ہیں اور یہ اس وقت بھی نمبرز جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں. اس کے اوپر رابطہ کیا جا سکتا ہے اور اگر کسی چیز کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں بیماری کے حوالے سے تو اس کے اوپر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ اس کے اوپر ایک یوٹیوب کا بھی چینل کا لنک دیا جا رہا ہے ADM نیچرلز کا. اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دیجیے. سب سے پہلے یہ کہ جو سب لوگوں کے آپ سب کے مشورے سے جو ADM نیچرل ہربس کا یوٹیوب چینل بنایا ہے، اس میں اسپیشل کارڈ کا پروگرام ہے، مسائل کا پروگرام ہے، بیماریوں کی شفا کا پروگرام ہے، مختلف پروگرام اس میں دیے ہوئے ہیں تاکہ میں 24 گھنٹے آپ لوگوں کے ساتھ رہ سکوں. بہت خوب. کہ جس کو دن رات کسی وقت کی تکلیف ہے وہ میرے یوٹیوب چینل ADM نیچرلز ہربس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. اور اس میں جو کارڈ کا پروگرام اپنے پروگرام کے اینڈ میں کرتا ہے وہ ہر ویڈیو میں موجود ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس سے آپ اسی وقت آپ جب لگا کے آپ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ کو شفا ملنے شروع ہو جاتی ہے اسی وقت. بالکل ٹھیک ہے. الحمدللہ سب کو جو بھی مریض ہے، انسان ایوان سب کو شفا مل رہی ہے. اب بہت سے لوگ ہیں ان کے گھر میں بلی ہیں، جانور ہیں، ان پہ ہاتھ رکھنے کی تکلیف ہے، اٹھاتے ہیں تو وہ بھی الحمدللہ اپنی زندگی میں عاشق ہوتے ہیں. یہ محبوب کی کرم نوازی ہے، میری کوئی حیثیت نہیں. یہ باقی پور میرے نمبر چل رہے ہیں، اس نمبروں پہ ابھی رابطہ کریں. میرے ساتھی بیٹھے ہوئے سوال جواب کر رہے ہیں. تو میرا ایڈریس میں بتاتا ہوں. میں کراچی میں بیٹھتا ہوں، بادرآباد 4 مینار چورنگی کی ساتھ ہی گلی ہے سرانی والے. ہم دونوں گلی میں کونے میں سرانی والے ہیں. اسی گلی کے سینٹر میں پہنچو گے، دائیں ہاتھ بورڈ لگا ہوا ہے الحاج اخونزادہ دین محمد کا، وہیں اوپر آ جائیں. ایک چھوٹی سی عرض کرنا چاہتا ہوں. جی جی آئیے. یا سر مجھے میری بات برا نہیں ماننا نہیں پا. یہ انسان کو کوئی بھی انسان اسے نہیں پتا کہ کون سی بات اس سے اچھی لگے، بالکل ٹھیک ہے. کون سی بات بری لگے. یہ سب میرا بھی حل ہے، بالکل ٹھیک. اور آپ کو سب کا یہ حل ہے. لیکن میں کبھی کبھی الجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو صدقہ زکوٰۃ خیرات پیسے والے پہ لگتی ہے. بالکل ٹھیک. غریب تو ہے جو ہمارے بس میں ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، لیکن جو پیسے والے ہیں تو ان کو دوائی فری میں چاہیے ہوتی ہے. جی. ایک صاحب ہفتے دن آئے وہاں بیٹھا ہے تو وہ بولا میں کنٹری مینیجر ہوں ملٹی نیشنل کمپنی کا. دمے کا مریض، سانس لینا مشکل، بات کرنی مشکل. اس کو میں نے دم کیا، میں نے بولا ایک بوتل پانی لیا، 2 بوتلیں لے آئے، پڑھ کے دے دیتا ہوں، باقی یہ دوائیں ہیں. تو جو آپ کیا کہتے ہیں، بڑا دوائی جڑی بوٹیاں زمین سوکھتی ہیں، اس کے پیسے تھوڑی ہوتے ہیں. میں نے بولا یار کہ وہ خود ہی
نکلتی ہیں میرے پاس آ جاتی ہیں, پھر محنت ہوتی ہے, وہ سارا ہوتا ہے, تو اس کے بعد جا کے آپ کو فری میں دے دیتے ہیں. میں نے کہا ایسا نہیں ہوتا کہ کہاں سے آتی ہیں, ہم خریدتے ہیں, پنساری جو خریدتے ہیں, لاتے ہیں, اسے بناتے ہیں, تیار کرتے ہیں, کوئی اپنی سروس نہیں لیتے, اپنی محنت کے پیسے نہیں لیتے, کوئی فیس نہیں لیتے, صرف خدمت خلق کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں. الحمدللہ کہ دنیا کا فیض پہنچ رہا ہے. لیکن وہ صاحب میں تو خیر مغربی نماز پڑھنے چلا گیا, لیکن وہ اچھا خاصا طبقے گیا, جو ساتھی کام کرنے والے تھے ان پہ طبقے گئے, تو ماں بیٹا دونوں طبقے گئے. تو ان سے میری عرض ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں ان پہ زکوٰۃ لگتی ہے کنٹری مینیجر پہ, تو میں لائیو کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو زکوٰۃ میں سے دعائی دے دوں گا. میں آپ بھی گوا رہنا, تمام سننے والے بھی, اگر وہ کنٹری مینیجر سمجھتا ہے وہ زکوٰۃ کا حقدار ہے, جو میں اپنی محنت کی زکوٰۃ نکالتا ہوں, میرا وعدہ اس کو میں زکوٰۃ میں سے پیسے دعائی دے دوں گا. لیکن دعائی یاسر فری میں نہیں بنتی. بالکل ایسا مجھے پتا ہے میں کتنی محنت کر رہا ہوتا ہوں, یہ تجھے پتا ہے کہ میں کتنے دن کہاں دیکھ کے کھا کے آتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اگر نہیں تو مجھ سے نسخہ بتا دوں گا, میرے پاس آ جائے تو مجھ سے خود بنا لے. بالکل ٹھیک ہے, میں اس سے نسخہ دے دیتا ہوں, وہ خود بنا لے. اچھا, یہ لوگوں کا ہمارے بڑا عجیب مزاج ہے. میں نے ابھی کچھ دیر پہلے تذکرہ کیا کہ بڑے بڑے شاپنگ سینٹرز میں جاتے ہیں, بڑے بڑے سٹورز پہ خریداری کرتے ہیں, وہاں 1000 کی چیز 10,000 میں اور 10 کی جو ہے وہ 50,000 میں خرید کے خوشی خوشی لے کر آ جاتے ہیں. لیکن کوئی پتھارے کے اوپر اگر کسی سے کوئی چیز خریدنا ہو جو 50 روپے کی اگر 100 روپے میں بیچ رہا ہے, تو اس کے ساتھ ہی گھنٹوں کھڑے ہو کے بحث کر لیتے ہیں کہ اتنی مہنگی کیوں بیچ رہے ہو. تو یہ بڑا عجیب ہمارے لوگوں کا مزاج ہے. میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یہ پڑھے لکھے لوگ, پڑھے لکھے تو خیر نام کے آگے لکھتے ہیں, لیکن جب اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اب ادویات کی تیاری, ہوائی جہاز کا ٹکٹ جو آپ کٹوا کر جا رہے ہیں آج, یہ بھی لوگوں کو پتہ ہے, یہ خود بھی جانتے ہیں, ہوائی جہاز میں تو خود بھی سفر کرتے ہوں گے, تو لاکھوں روپے تک اب بات پہنچ گئی ہے کہ اس کے ٹکٹ خرچ کر کے صرف آنے جانے میں لگتے ہیں. وہ محنت الگ ہے. مجھے یاد ہے پچھلی سردیوں کے اندر جب آپ وہاں گئے تھے, کس قسم کی سردی شدید تھی, اور اس میں جا کے 1 ہفتے روک کر پھر وہ لے کر آئے. تو بہرحال اب یہ سمجھانا, اگر پڑھا لکھا کوئی یہ دعوے دار ہے کہ میں پڑھا لکھا ہوں, اس کو بھی یہ بات سمجھانی پڑے. جاہل بہت برا ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. معذرت چاہتا ہوں, آپ وکیل بھی ہو اور بینکر بھی ہو. نہیں, آپ نے صحیح کہا. پڑھا لکھا جاہل بہت خطرناک. ان پڑھ جاہل اچھا ہے. بالکل صحیح بات. اس کو سمجھا لو, سمجھا سکتے ہیں. لیکن پڑھا لکھا جاہل وہ بھی اگر وہ بڑی پوسٹ پہ ہو تو اس سے بڑا جاہل نہیں ہو سکتا. کیوں؟ وہ صرف کہتا ہے کہ میں صحیح ہوں, جو کچھ میں کہتا ہوں یہی صحیح ہے. یہ میں ایک یہ جو بات کر میں اس کی برائی کے لیے نہیں, نصیحت کے لیے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اس لیے کہ دیکھو میرے پاس بہت سارے بچے ہیں جن کو صرف اللہ کو مجھے پتا ہے کہ میں ان کی کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہوں, لیکن مجھے معلوم ہے ان کا آگے پیچھے کوئی نہیں. وہاں تو دل کھول کے بندہ کام کرتا ہے, یار میرے رب آپ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. اچھا, لیکن ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں انہیرر لے لوں نہیں لے لوں, دمہ بچپن سے بائی برتھ ہے. بتائیے. اور ہمارے قرآن میں کئی لوگ آ چکے ہیں جو پیدائشی دمے کے مریض سے آج اپنی زندگی میں ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک خوشیوں میں کھیل رہا ہے, اور ختم ہو چکا ہے. لیکن میں تکلیف مجھے یہ ہوئی کہ ایک شخص علاج کرانے آ رہا, تمہارے پاس پیسے نہیں, تو بول دو بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہیں, کچھ ہمارے پاس میں خدمت کر لیں, میں کنٹری مینیجر ہوں, دوائی فری میں دے دو, اور کہنا دوائی فری میں بنتی ہے. یہ چیزیں میرے بھائی جو مجھے سن رہے ہوں گے, یہ یاد رکھو کہ یہ بہتر نہیں ہے. اس لیے میں نے کہا کہ سب زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ حقدار وہ امیر طبقہ ہے جو اتنا کچھ کمانے کے باوجود بھی چند ہزار روپے کی دوائی نہ لے سکے. برا نہیں ماننا یاسر, یہ ان لوگوں کے لیے راستہ بند ہو جاتا ہے جن کا حق بنتا ہے. بالکل صحیح. لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں یہاں اس کا حق ہے, تو ہم وہ اس شخص کے پاس کچھ نہیں ہے, ہم اسے دے دیتے ہیں. اب ایسے کا کیا کیا جائے؟ اب یہ فرمائی چلیں, اس کے بھی تجربے کے بارے میں بتا دیں کہ میں آپ کی دوائی تو استعمال کر رہا ہوں لیکن مجھے فائدہ اس سے کوئی نہیں ہو رہا ہے. ایسی صورت میں کیا کیا جائے, یہ ذرا فرمائیے. وہ بھی مہربان آپ کے پاس آتے ہوں گے کہ جی ہاں بالکل بالکل, دوائی آپ کی ہے لیکن استعمال ہم اپنی مرضی سے. پرہیز ہماری دوائی میں لازمی ہے. بالکل ہے. جو چیز ہم نے منع کرنی انہوں نے وہی کھانی, جس بات سے روکا جائے انہوں نے وہی کرنی. بالکل صحیح. اس کے بعد کہتے ہیں بولے یار ہمیں فائدہ نہیں ہے تو بہت تھوڑا فائدہ ہے, آپ زیادہ ہونا چاہیے. میں نے کسی صاحب کا میں نے ایک پروگرام دیکھا, تو اس کو کسی نے اس سے دوائی منگوا لی, اس سے بولا میں گارنٹی سے علاج کرتا ہوں, تیسرے دن جواب آ جاتا ہے. وہ گارنٹی پوری ختم ہو گئی. ٹکے کا فائدہ اسے فون کیا, میں بھی راستے میں فون کیا, میں بھی فیملی کے ساتھ بات نہیں کر سکتا ہوں. پھر فون کیا تو بولا جی آپ مجھ سے بات نہ کریں. تو بھائی آپ نے گارنٹی دی, دیکھیں ہم تو گارنٹی نہیں دے رہے, ہم تو کہتے ہیں اللہ نے شفا دی نہیں, ہم کوشش کرتے ہیں. آپ نے گارنٹی نہیں دی, میں نے بھی گارنٹی دی, اور گارنٹی میں دے بھی نہیں سکتا, نہیں دے سکتا, کوئی بھی نہیں دے سکتا. مجھے اپنی زندگی گارنٹی نہیں ہے. بالکل ہے, صحیح کہ میں اگلا پل زندہ رہوں گا, اسی نہیں ہے. لیکن جو موقع مزے چھوڑتے ہیں وہ زندگی کی مزے لیتے ہیں. بالکل ایسے.
جو زندگی مزے لیتے ہیں نا اس کو منہ کے مزے چھوڑنے پڑتے ہیں. ہمیشہ کے لیے تھوڑے وقت کی 2 مہینے 4 مہینے بات ہوتی ہے, 20 دن ہوتا ہے یا 6 مہینے کا علاج ہوتا ہے کہ جب آپ ٹھیک ہو جاؤ اس کے بعد اپنی زندگی میں آگے اللہ کا فیصلہ پیش کرو. بالکل ٹھیک ہے. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے, اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں. اور پرہیز کی جب بات آتی ہے تو پرہیز کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں, کسی طور پہ بھی تیار نہیں ہے, کوئی شخص بھی تیار نہیں ہے, چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو, کوئی درمیانی عمر کا ہو, ہماری طرح کوئی بزرگ آدمی ہو, کوئی بھی تیار نہیں ہے. ذرا فرمائیے کیسے یا سمجھائیں. سے جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے, سنو گا ہم، اس عمر میں تو کافی کچھ سن لیے ہوگا. جی جی. جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے. یار ہم نے بالکل بڑی پرہیز کی, ہم، وہ بندہ مریض ٹھیک ہو گیا, اس نے خاموشی سے بد پرہیزی شروع کر دی اور بیچڑے کی ہنڈیاں ٹوٹ گئی. بد پرہیزی کرنے والا شخص یہ دعا کھا کے بولے کہ اس کا راز نہیں کھلے گا, یہ ممکن نہیں. ممکن نہیں. سب کے بیچ میں کھلتا ہے. بالکل ایسا ہی. دیکھیں پرہیز آپ کی شفا کے لیے ہوتا ہے, آپ کی یقیناً. بقا سلامتی کے لیے ہوتا ہے. بالکل. جب آپ ہم سے دوائیں لے کے جاتے ہیں, آپ اپنا علاج کرواتے ہیں, آپ اپنی زندگی میں آ چکے ہوتے ہیں. جب زندگی میں آ چکے ہوتے ہیں آپ کے لیے مشکلیں ختم ہو جاتی ہیں. تو کیا مشکلیں ختم ہونا برا ہے؟ مشکلیں بڑھنا برا ہے, مشکلیں ختم ہونا, بیماری ختم ہونا برا نہیں ہے. جی. لیکن ہمارے پاس جو مہربان ہیں وہ مہربان ان باتوں کو سمجھنے کو تیار نہیں. تو آج جو کنٹری میں جس ہم نے اسٹارٹ کیا تو میں صرف اس کی برائی کے لیے میں نے ایک اصلاح کی میں نے بات کی ہے. جی. اصلاح کی کہ اگر تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں, آپ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ کے حقدار ہے تو میں دینے کو تیار ہوں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے کہ آپ کی حالت بہت خراب تھی ہم، تو ٹھیک ہے. اور میں نسخہ بتا دیتا ہوں یہ دمے کے مریضوں کے لیے جی بتائیے. بڑا آسان ہے. آپ کو روزانہ آدھا پاؤ کریلے کا جوس نکالیں, جیسا ایسا ہی کریلا سے چھیلنا نہیں, بیج نکالنا نہیں, نکالنے کے بعد اس سے نچوڑ لیں, نچوڑ کے شہد ملا کے پی لیں. شہد نہیں تو گڑ ملا کے پی لیں. ٹھیک ہے. آپ دن میں ایک دفعہ پی لیں گے آپ کو اچھا خاصا فائدہ ہوگا. ایک کام یہ ہو, دوسرا کہ روزانہ تقریباً آدھا پاؤ کے قریب پیاز کا جوس نکالو, اسے بھی نچوڑ لو, اس میں بھی کیا نام ہے گوڑ یا شہد ملا کے پی لو. ایک ٹائم کریلا پیو, ایک ٹائم یہ پی لو. آپ کو یہ 3-4 کے دن کے اندر خاطر خواہ فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. یہ وہ لوگ سب لوگ استعمال کر سکتے ہیں, کہ خاص طور وہ لوگ جن کے پیسہ خرچ ان کی مشکل ہے, ان کے لیے یہ کام آسان ہے. اور تیسرا نسخہ آخری ہے. آخری نسخہ ہے کہ آپ 1 تولہ زعفران لے لیں. ٹھیک ہے. اس کے 10 حصے بنا لیں. ٹھیک ہے. 10 حصے بنا لیں, اس میں ایک حصہ جو ہے نا 1 گلاس پانی ڈالیں, پکے سے آدھا گلاس رہ جائے. ٹھیک. جب وہ آدھا رہ جائے اس میں 2-3 قطرے شہد ملا کے یہ پی کے سو جائیں. رات کو سونے کا آخری ٹائم ہے. یہ 10 دن کے اندر آپ کی کیفیت میں اچھا خاصا فائدہ ہوگا. جب 10 دن میں اگر آپ سمجھ لیں کہ 25% 30% ٹھیک ہو گئے تو 3-4 تولے زعفران استعمال کر لیں, وہ تو فری میں آئے گی. بالکل ٹھیک ہے, وہ فری میں آئے گی یقیناً. ٹھیک ہے نا. تو ان کے لیے یہ بڑا آسان نسخہ, سستا نسخہ ہے. سستا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, میں نے تینوں نسخے جو اس میں استعمال ہوتے ہیں وہ میں نے بتا دیے. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ وہ بھی زمین میں ہی اگتا ہے تو یقیناً فری زمین میں ہوگا. اگتا ہے تو وہ کہیں سے بھی جا کے لے لیں گے تو وہ ان کے لیے آسانی ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے پاس ایک صاحب تشریف لائے تھے, کہنے لگے آپ نسخہ لکھ کے دیا, میں دوائی نہیں چاہیے. میں نے کہا لکھ کے دے دیا. تو گئے جا کے فون کیا, ہلو فلانے یہ بھیج دو. اس نے بولا بھائی آپ اتنے لاکھ میرے اکاؤنٹ میں بھیج دو, پھر پیسے میں دوائی بھیجتا ہوں. آج میں نے کہا دوائی نہیں ختم ہو. ان کو بھی زکوٰۃ چاہیے تھی. پہلا آخر وہ صاحب نے لیٹر لکھا, سن 2000 کی بات ہے, اسے دوائی دی اور اپنی زندگی میں آ چکا ہے اور دوائی دی, الحمدللہ ٹھیک ہوا. لیکن اس نے لکھ کے دیا کہ مجھے زکوٰۃ میں سے دوائی چاہیے, میری اتنی تنخواہ ہے. جی. اور پھر وہ لیٹر جو پڑھا وہ توبہ کرتا تھا. اللہ رحم کرے ہماری حالت پہ. لیکن نے صرف یہ بات نصیحت نے کی ہے, جان جا رہی ہے اس کی فکر نہیں, لیکن پیسہ نہ خرچو اس کی فکر. یہ کبھی جو شخص کو زندگی چاہیے وہ کام نہیں کرے, اس کو زندگی نہیں چاہیے تو وہ یہ کام. اگر میں سوچتا ہوں کہ اللہ کے بندے اس نے اپنا علاج کرایا ہوتا شاید یہ نوبت کبھی نہ ہوتی. چلیں بہرحال اب یہ کہ جو صورتحال نئی ہمارے سامنے موجود ہے, یہ سردیوں میں جو دردوں کا سلسلہ شروع ہو گیا, بے تحاشا دردوں کا سلسلہ شروع ہو گیا, وہ خاص طور پہ آرتھرائٹس یعنی کہ گٹھیا کے مریض جو ہیں اور چکن گونی کے مریض جو ابھی میرے پاس لوگ آ رہے ہیں, آ کے وہ کر رہے ہیں, تو ان کی اتنی بری کیفیت ہے بچا رہے ہیں کہ وہ کبھی کسی وقت میں تو وہ تو ڈنڈی سی چلتے رہے, لیکن اب وہ جو ہے نا وہ دونوں سائڈ پہ انہوں نے بیساکھیں ڈالی ہوئی ہیں, ان کو پکڑے چل رہے ہیں. لیکن آپ اپنے آپ کو یہاں تک نہ پہنچائیں, آپ اپنا علاج کرا لیں. آپ کو گٹھیا ہے, چکن گونیا کی جو مریض ہیں وہ تو آج تو گٹھیا کے مریض بن چکے ہیں 100%. اپنا علاج کرا لیں, پرہیز کریں, آپ اپنی زندگی میں آ جائیں, آپ اپنا علاج کروائیں گے تو بہتر سے بہتر ہوگا. دیکھیں
چھوٹے دماغ کے بچے ہوتے ہیں جی جن کو کوئی سینس نہیں ہے، جب وہ اپنے علاج کرواتے ہیں اس کے والدین آج جو ہوتا ہے وہ دماغ بڑا ہو گیا ہے، اپنی زندگی میں آگے تو آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں. دماغی مریض ہیں، آٹوزم بچے ہیں، ان کا جب علاج آپ کرواتے ہیں تو وہ کسی کے محتاج نہیں ہوتے ہیں. 2-3 سال محنت ہوتی ہے، وہ اپنی زندگی میں آ چکے ہوتے ہیں. سی پی چارٹ جو اس کو بولتے ہیں عام فہمی کہتے ہیں کہ زندہ لاشیں پڑی ہوں، کسی چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا تو سب ختم ہے، لیٹے لیٹے پیشاب پخانا والدین کرتے رہتے ہیں، صاف کرتے رہتے ہیں. جب آپ اس سے محنت کرتے ہیں تو وہ اپنی زندگی میں آ چکے ہوتے ہیں. آرٹسٹ میں ہاتھ پاؤں پورے مڑے ہوتے ہیں، 15 دن میں 20 دن میں مہینے میں دفعہ پوٹی کرتے ہیں اور وہ اس دن ان کو 10-12 گھنٹے رونے میں لگتے ہیں کہ اتنی تکلیف ہوتی ہے. جب آپ اس کا علاج کرواتے ہیں وہ اپنی زندگی میں آ چکے ہوتے ہیں. میں سوچ یاسر میرا سوال آپ سے اتنا سا ہے کہ ساری زندگی معذوری بہتر ہے یا 2-3 سال کی محنت بہتر ہے؟ اگر کسی بھی مریض کو چاہے کوئی بھی ہے کسی عمر کا بھی ہے اس کو زندگی بھر معذور رکھنے سے بہتر ہے کہ اس پہ تھوڑا وقت اسے دے دو، اس پہ محنت کر لو جی تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے. کل تمہارا محتاج ہی نہیں رہے گا، بالکل ایسا ہی. وہ اپنی زندگی میں خود آ جائے گا، اپنی زندگی خود گزارے گا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں، پہلے تو خیر بہت سے لوگوں میں بڑی پریشانی ہوتی ہے، لیکن اب کچھ لوگ ایسے ہیں اللہ ان کا بھلا کرے جن کا تعلق میڈیکل سے ہے تو وہ کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس اس کا علاج نہیں، آپ وہاں چلے جاؤ. دیکھو اس کی ایسے ڈاکٹرز کی معذرت کو میں سلام پیش کرتا ہوں جن میں اتنی اخلاقی ضرورت تو ہے بالکل کہ صحیح. یار میرے پاس یہ علاج نہیں تھا، آپ یہاں جاؤ، وہاں سے لوگ شفا پا کے گئے، لوگوں نے ہمیں آ کے بتایا، آ کے دکھایا بھی ہے. بالکل تو اس طریقے سے دیکھیں ہمارے پاس جو بھی لوگ آتے ہیں ہمیں تو بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ فلانے ڈاکٹر صاحب ہیں، پہلے ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی. اس کا علاج ہوتا ہے، ٹھیک ہوتا ہے، ٹھیک ہونے کے بعد وہ کہتے ہیں جی میں فلانے شعبے سے ہوں، اب کہتے دعا کرو. بالکل تو اس میں علاج کرانے میں شرمانا غلط ہے، نہ شرماؤ. ہوں. جہاں شفا لکھی ہے وہاں سے شفا ملے گی، جہاں سے روٹی لکھی ہے وہاں سے روٹی ملے گی. بہت خوب بہت خوب. اگر یاسر کے نصیب میں فجر کا کھانا دبئی میں نا وہ کراچی میں نہیں کھا سکتا، بالکل ٹھیک ہے. وہ بہت دبئی خوب. میں کھائے گا، اور پھر رات کا کھانا کراچی میں ہے نا وہ دبئی میں نہیں کھا سکتا. بہت خوب. بالکل ایسا ہی ہے. جو سانسیں وہاں لکھی ہیں وہاں پوری کرنی، جو یہاں لکھی ہیں وہ یہاں پوری بے کرنی ہے. شک ایسا ہی ہے. ہر انسان کے نصیب میں رب نے ایک حساب کتاب بنا کے رکھا ہوا ہے، بالکل ایسا ہی. پورا جبرے کا پیچ بنا ہوا ہے، ہوں. اور سب بھی اسی میں سے گزر ہوتے ہیں. آپ بھی، میں بھی، اور دنیا کے ہر انسان بھی. اس میں کوئی ذات پاک مذہب نہیں، انسان ہے. بالکل ایسا تو ہی. کوشش یہ کی جائے کہ جہاں تک آپ اچھا کر سکتے ہو وہ کرو. جو میں نے آج گفتگو کی میں ان خوبیوں میں نے روشنی ڈالی جو وہ کر کے گئے، ورنہ مجھے اگر رک جاتے ہیں میں نماز مغرب پڑھ لیتا تو اگر ان کی مجبوری میں دعائی ان کو دے دیتا، بالکل ٹھیک ہے. لیکن بتا کے دیتا کہ یہ زکوٰۃ میں سے ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن بات صرف انہی کی نہیں، اور لوگوں کی بھی ہے. آپ مریض بچے ہیں آپ کے پاس، کسی کے پاس بھی ہیں، آپ ان بچوں کا علاج کرا لیں، علاج ہو جائے، ٹھیک ہو جائے، ہونے کے بعد آپ اپنی زندگی میں بچہ گزارے، جوان ہو، اپنا وقت گزارے. بچہ کوئی بھی ہے بالکل ٹھیک پھر ہے. تو آپ کے محتاج نہیں ہیں. آپ علاج نہیں کرواتے ساری زندگی وہ مریض آپ کا محتاج ہے، چاہے اس کی زندگی 30 سال ہے، 50 سال ہے، یا 60 سال ہے، 80 سال ہے، وہ دوسروں کا محتاج ہے. بالکل. پیشاب پخانا کا بھی محتاج ہے، کھانا کھانے کا بھی محتاج ہے. اس محتاجی سے بچنے کا طریقہ یہ کہ آپ اپنے مریضوں کا علاج کرا لو. بالکل ٹھیک ہے. یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس کا علاج کروا لیں، وجہ اس کے کہ ان تمام چیزوں میں پڑھیں کہ یہ کیسے ہوگا کیسے نہیں ہوگا، دواؤں کا استعمال. اچھا یہ بڑا ضروری ہے، ہم اس چیز کے اوپر بہت زیادہ زور دیتے ہیں. ایک تو پرہیز کی جو شرط ہے وہ یقیناً مشکل ضرور ہے، لیکن بارہا یہ بتایا جاتا ہے کہ اس سے ہی آپ کو پھر فائدہ ملنا ہے. اب ایسے بھی مہربان جیسے میں نے کہا آپ کے پاس یقیناً آتے ہوں گے کہ بنا پرہیز کے اور پھر دوائیوں کا استعمال بھی کرنے کے لیے تیار تو ہیں، تاہم وہ جو عادت ہیں اس کو تبدیل نہیں کر پا رہا ہے. ایسی صورت میں یقیناً بڑا مشکل ہوتا ہوگا یہ سمجھانا ایسا بات کو. شفاعت پھر مل جاتی ہے لیکن ٹائم بہت بڑھ جاتا بہت ہے. بڑھ جاتا ہے. تو میں اس کے حق میں کبھی بھی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں کہ تھوڑے وقت میں زیادہ کام ہو جائے، بالکل بہت اچھا تھوڑے ہے. سے علاج میں مکمل شفا مل جائے. میں اس پہ دیکھیں میں چھوٹی سی مثال دوں. ایک ہمارے پاس مریض ابھی علاج کے لیے آئی ہیں، بہت پیاری بزرگ خاتون ہے. اس کی بہن کا نام رضیہ ہے. اس کا بچہ تو سمجھ لو کہ ہلنا جلنا ختم تو سی پی چڑھ گیا. تو اس کی ماں نے علاج کراتے ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد جو گلے کا مسئلہ اتنا پھولا ہوا تھا، اس کی حالت خراب تھی، اسکن اس کی سے بلیک ہو گئی تھی. اس کا علاج کرتے آج الحمدللہ وہ بچہ اپنی زندگی میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اب اس کی یہ خالہ ہے جو بزرگ آئی ہیں، آ کے انہوں نے علاج شروع کیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر روز بہتری آ رہی ہے. لیکن اس بزرگ کا اخلاق دیکھیں نا، آپ ملیں گے تو آپ اس پہ اشک کریں. ماشاء
کیا اخلاق ہے. آج میں خاصا 65 سال کے آس پاس ان کی عمر ہوگی میرا خیال ہے. لیکن اب ان کو وہ یاد ہے کہ جو اس کا بھانجا اس کی ماں جو لے کے آئی تھی وہ ہلنے قابل نہیں تھا, اور اب آج وہ بھاگ دوڑ رہا ہے ماشاء اللہ. اور اس کے بعد آٹوزم بھی تھا, وہ بھی ٹھیک ہوا. اس سے گلے کا یہ تم پھیلا ہوا تھا وہ بھی ٹھیک ہوا. پوری اسکن کالی ہو گئی تھی وہ بھی صاف ہو گئی ماشاء اللہ. لیکن اس کی ماں نے جو محنت کی آفرین ہے. اس بچے کی ماں نے اس بچے میں محنت کی آفرین. اس کے باپ نے ماں نے سب نے محنت کی ہے. میں ہمیشہ دیکھو آٹوزم بات ہوتی ہے, میں ڈاکٹر شاہ کو ہمیشہ یاد کرتا ہوں, بہت دفعہ میں نام لے چکا ہوں. وہ شخص اتنا قابل عزت قابل احترام ہے کہ اس نے جتنی دنیا بھیجی اللہ نے اس کی بھی عزت رکھی, اللہ نے میری بھی عزت رکھی, لاج رکھی, وہ سب ٹھیک. اب جب کوئی اس سے کوئی ملتا ہے نا ایسا مریض کہ جو دیکھو اس کے میڈیکل میں علاج کے قابل نہیں ہے, وہ سیدھے کہتا ہے یہ فون نمبر لو اور جا کے وہاں پر دکھا دو. آتے ہیں رب شفا دیتا ہے. میں کوشش کرتا ہوں, میں کسی میں تنقید نہیں کی, میں نے اصلاح کی. بالکل ٹھیک ہے. یہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں نے اس کے لیے برائی نہیں, اس کی برائی ختم کرنے کے لیے میں نے کی کہ آپ اپنے دشمن مت بنو. بالکل ٹھیک ہے. تو کوئی مرض ہے نا اس کا کبھی یہ نہ سمجھو علاج نہیں, علاج ہے لیکن وہ شفا کہاں لکھی ہے, دعا کہاں لکھی ہے, یہ صرف اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا. کوئی بھی نہیں جانتا. بالکل ایسا. میری روزی کہاں لکھی ہے میں نہیں جانتا. بالکل ایسا ہی. میں کبھی سوچ نہیں سکا امریکہ میں کھانے پکے وہاں پیک ہوئے یہاں کے میں نے کھائے, یا وہ پاکستان میں کہاں کا دنیا کھانا لے کے میں نے یہاں بیٹھ کے کھائے. بالکل ایسا ہی. تو اللہ کی شان, اللہ کی مہربانی ہے. بے شک. تو یہ تمام چیزوں کو سامنے ہم رکھتے ہیں, سوچتے ہیں کہ اللہ کی محبت اللہ کی مہربانی کی کوئی حد نہیں. جتنے بھی آپ مریض دیکھو گے نا مورے کے درد والے, جن کے مورے ختم تھے, پورے گیس کے تھے, ہلنے کے قابل چلنے کے قابل, آج ماشاء اللہ وہ اپنی زندگی میں بھاگ دوڑ رہے ہیں. آپ ساجد الرحمان کو آپ دیکھو اس کے آج الحمد للہ سما الحمد للہ اپنی زندگی میں فرسٹ کلاس میں گانا. بیچ تھوڑی پرابلم ہوئی تھی کہ وہ صاحب نے بدتریزین دبا کے کی تھی, طبیعت خراب ہوگی, لیکن اب الحمد للہ واپس اپنی زندگی میں آ چکا. تو ایک بریک لیں گے یہاں پر, بریک کے بعد سلسلے جاری رکھیں. آگے سے یہ پروگرام کو پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے, اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. معزز مہمان تشریف فرمائے حاجی دین محمد اخونزادہ صاحب, اور ان سے ہماری بات ہو رہی تھی مختلف بیماریوں کے حوالے سے, ان کے علاج کے حوالے سے. حاجی صاحب, اے ڈی ایم نیچرلز کے بارے میں تھوڑا سا چاہوں گا, ذرا بتا دیجئے دیکھنے والوں کو یہ کیسے جو یوٹیوب کا سلسلہ ہے شروع ہوا اور کیوں اس کی ضرورت پیش آئی, یہ بھی فرمائیے. دیکھیں یاسر, اے ڈی ایم نیچرل ہیلتھ جو ہے اس کی ضرورت بہت زیادہ تھی, کیونکہ میں آپ کے ساتھ 1 گھنٹہ قرآن کرتا ہوں, کہیں اور کرتا ہوں 1 گھنٹہ قرآن. لیکن جب اے ڈی ایم نیچرل یوٹیوب بنایا, اے ڈی ایم نیچرل ہیلتھ جو ہے, تو اس میں جو ہم نے قرآن دیے اصلاح بقا سلامتی کے جو قرآن دیے ہیں, تو اس میں 24 گھنٹے میں آپ کے ساتھ, ہر کسی کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے. رات کو 2 بجے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے فون نہیں کرے گا. اس نے یوٹیوب چینل نکالا, اس میں جو کاٹ کا پرانا گھٹنے میں تکلیف ہے, ہاتھ اٹھائے رکھے, ہاتھ اٹھائے رکھے, کندھوں میں تکلیف ہے, اٹھایا پکڑا, اٹھایا پکڑا, اسی لمحے شفا ملنا شروع ہو جاتی. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے صرف اتنا ہی بولنا ہے, اللہ تو مجھے شفا دے, آپ کو وہی شفا مل جائے. آپ بار بار کریں, 100 بار کریں, آپ بار بار کریں, بالکل ٹھیک ہے. کوئی رکاوٹ نہیں, کوئی پابندی نہیں. تو اس لیے اس کی ضرورت پڑی. تو اے ڈی ایم نیچرل ہیلتھ سے دنیا کو بے تحاشا فائدہ ہو رہا ہے. آج میرے پاس جو مریض آ رہے ہیں ان کی زیادہ تعداد اے ڈی ایم نیچرل ہیلتھ کا چینل دیکھنے کے بعد آ رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اسی وجہ کہ انہوں نے پریکٹیکل کیا. جی. دن میں 2 دفعہ 4 دفعہ نزلہ, زکام, بخار, کمر کی درد ہے, گھٹنوں کی درد ہے, گلے میں تکلیف, انہوں نے وہ عمل بار بار کیا تو انہیں کو شفا ملی. انہوں نے آ کے علاج کروایا, دوائی لی, ماشاء اللہ اپنی زندگی میں آ چکے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہو گئے ہیں الحمد للہ. لیکن دنیا میں اچھے برے انسان میں 2 چیزیں آپ نے سامنے رکھتے ہیں. مجھے بھی کچھ عرصہ پہلے مجھے ڈی ایچ اے میں ناردہ کے آفس جانا پڑا, کسی کام سے جانا پڑا, ضروری کام تھا. تو جب میں لائن میں کھڑا ہونے لگا تو مجھے بندہ نے کہا کہ نہیں, آپ سینئر سٹیزن کے لیے لائن نہیں ہے, چلے گیا. بالکل ٹھیک ہے. اندر ایک اور اللہ کا بندہ, ایک فرشتہ ہے, اس کا نام ہے عمران محمد. وہ انسان نہیں, وہ پتہ نہیں اللہ نے کیا دنیا پیدا کی کہ وہ فرشتوں کی دنیا. اندر گیا تو وہ پہلے بھی اس نے ایک دفعہ کام پڑ گیا, تو اس سے مدد کی. میں گیا تو آسان کہ جی آپ کو کیسے آنا ہوا, میں نے جی میں تھوڑا سا کام ہے, اس سلسلے میں کچھ معلومات کرنے.
اس نے بٹھایا, اس نے میری ایسی مدد کی جیسے کہ ایک بیٹا اپنے باپ کے لیے میرا. بہت خوب ماشاء اللہ. اور میرے نہیں, اور بھی جتنے بھی بوڑھے لوگ تھے, عورتیں مرد جو تھے, ان کے ساتھ عمران صاحب ایسا رویہ اختیار کیا ہوتا ہے جیسا کہ اس گھر کا فرد ہے. ماشاء اللہ. یار اللہ تعالیٰ یہ خوبی سب کو عطا کرے, آمین. لہیا بہت اچھی بات آپ نے. سب کو عطا کرے. اس کے لیے کوئی اپنا بیگانہ نہیں ہے. جو بھی بزرگ آتا ہے تو سمجھ لو کہ اس کے گھر کا بڑا ہے, اس کا باپ تایا, چاچا, ماما, کسی بھی رشتے میں دیکھو تو اس سے عزت, احترام, محبت کے ساتھ پیش آتا ہے. حالانکہ لوگ بدتمیزی بھی کرتے ہیں, جی جی. وہ درالے کے ساتھ کرتے ہیں, لیکن اس شخص, اس کا نام ہے عمران, نام ہے, یہ ڈی ایچ اے نادر آفس میں ہوتا ہے, وہ اس نے اتنے خلوص, اتنی محبت کے ساتھ کام کرتا ہے. آپ یقین مانیں ہم نے جوڑی کھلا کے اس کی اسی نسلوں کی دعا مانگی. تو اس لیے میں نے بات کی کہ ہمارے اداروں میں دو قسم کے لوگ ہیں, ایک برے ہیں اور ایک اچھے. یہ اچھے لوگوں کی خوبی ہے جو میں نے پیش کیا آپ کے ساتھ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر کرے, کرم کرے, اور ایسے لوگوں کی دعا کرتا ہوں. اور دنیا کچھ ہی بولتی ہے, اچھا بولتی, برائی بولتی, لیکن جہاں ایسے نیک لوگ ہیں نا, عمران صاحب جیسے ڈی ایچ نادر آفس میں, ان لوگوں کو سلام ہے. کیوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. آپ بھی, ہم بھی انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں, بالکل ایسا بغیر کسی فرق رکھے ہوئے. تو اس شخص کو میں سلام پیش کرتا ہوں عمران صاحب آپ کو, کہ آپ نے بہت اچھا کیا. نے جتنے بھی بزرگ ہوں میں نے دیکھا جس طرح ان کے ساتھ کام کرتے ہو, بہت بہترین کام کرتے ہو. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں ہمارا جو ایک خاص مقصد ہوتا ہے کہ ہم بیماریوں پہ, ان بیماریوں پہ علاج کرتے ہیں جن کا میڈیکل میں ٹریٹمنٹ نہیں. آپ کوئی بیماری لے لیں, یا میگرین لے لیں, یا آنکھوں کے جو اندر سے نسیں سوکھ چکی ہوتی ہیں, سوکھ چکی ہوتی ہیں, اور وہ آنکھیں آگے سے مکمل ہیں, اس میں کوئی خرابی نہیں ہے, لیکن جو پیچھے سے جو وینس آ رہی ہیں وہ بیچ میں سوکھ کے تو خون کی سپلائی بند ہو گئی ہے. بالکل الحمدللہ جن لوگوں نے اس میں محنت کی نا یاسر, وہ اپنی زندگی میں آگے ان کی آنکھیں فرسٹ کلاس ہو ماشاء اللہ. الحمدللہ. کتنے لوگ آئے ان کی آنکھوں میں روشنی آ گئی, تیز ہو گئی. ابھی کچھ دوائیاں نہیں بن رہی, میں آپ کو بہت خوشخبری سناؤں گا انشاءاللہ. کچھ نہیں, بہت بڑی خوشخبری سناؤں گا. میں آپ کو یہ دعویٰ نہیں کروں کسی کہنے کو اتر جائے گی, یہ دعویٰ نہیں کروں گا, لیکن یہ ضرور کہوں گا جو دوائی بن رہی ہے وہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر ان کی نظر میں اچھا خاصا فرق پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ وہ میں نے پہلے اپنے اوپر اپلائی کی. میں ہر دعا اپنے آس پاس سے وہ دیتا ہوں. اچھا, وہ ہمارے پاس ایک پیشنٹ بھی آیا تھا نظر کے حوالے سے, بچے کی آنکھیں کسی حادثے میں یا کسی بڑی تیزی سے اس کی بینائی جا رہی تھی, تو وہ بڑی تیزی سے اس کو افاقہ ہوا تھا, اور وہ مجھے یاد ہے آپ نے اس کو کچھ بہت جلدی فائدہ ہوا تھا الحمدللہ. تو اپنی زندگی میں آ چکا, روشنی اس کی بحال ہو گئی ہے. لیکن اب جو دوا جو ابھی تیار ہو رہی ہے نا, اسے پاور کے نام سے ہم نے تیار کی ہے, اور ایس ایم جی کے نام سے 2 دوائیں ہیں. ایسے یہ دعا ایک ہے ایس ایم سی, ایس ایم جی دعا ایک کی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور دوسری دعا پاور کی ہے. وہ میں نے خود بھی اپلائی کر رہا ہوں تقریباً کم و بیش میرے خیال سے 2 ہفتے میں. یہ کہ بغیر میں اب کوشش کرتا ہوں کہ بغیر چشمہ لگائے میں بیٹھ کے کام کروں, اور مجھے ماشاءاللہ افاقہ ہے, بہت ٹھیک ٹھاک افاقہ ہے. بہت دور سے آتے ہوئے بغیر چشمے کے میں مشکل ہوتا تھا, اب آپ بغیر چشمے کے دور سے آتے ہوئے میں آپ کو پہچان لوں گا. اب اس کو مہینہ 2 بھی نہیں کرتا ہوں کہ کتنا فرق ہے, لیکن چشمہ لگانے میں پھر آنکھوں میں پرابلم ہونے لگی. اس کا مطلب ہے کہ آنکھیں نظر واپس آ رہی تیز ہونے لگی, نظر ٹھیک ہونے لگی. تو یہ ایک بہت بڑا انعام ہوگا. خاص طور پہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جس نظر کے سلسلے میں, تو میری بہت بڑی خوش نصیبی ہوگی. اللہ کرے ہر کسی کو شفا دے, شفا ملتی رہی. لیکن یہ نظر کا معاملہ ایسا ہوگا جن کی نظریں بالکل زیرو پہ گئیں, اللہ کرے کہ یہ دعا ان کے لیے ایک شفا کا ذریعہ بن جائے. میری کوشش ہے, میرا کوئی دعویٰ نہیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن یاسر یہ بہت خوشی کا مقام ہے میرے لیے. اور دوسرا جو ہم نے نئی دعائیں تیار کی نہیں, اس کے لیے گلے کے لیے, کھانسی کے لیے, سبحان اللہ, جو آپ نے پہلے بھی موجود ہے, لیکن آپ وہ دعا جب استعمال کرتے ہیں تو سبحان اللہ, آپ کو 2-4 دن کے اندر اندر آپ کو لگتا ہے کہ کتنی بھی پرانی کھانسی ہے, گلا خراب ہے, سانس نہیں آ رہی, آپ کو فوراً ٹھیک ہوتا ہے. اسے کیا ہے, آپ ایک کیپسول کھول لیں یا پھر ساشی میں لے جائیں. ٹھیک ہے. آپ اس کو تقریباً 2 چٹکی, موٹی چٹکی 1 کپ پانی میں پکا لیں. ٹھیک ہے. پکا کے اگر آپ کو شہد چینی ڈالنی تو ڈال سکتے ہو, اور اس کو آپ گرم پی کے سو جائیں. بالکل ٹھیک ہے. جب صبح اٹھیں گے نا تو آپ اپنے آپ بولیں گے یا اللہ میں ہر تکلیف سے آزاد. واہ. اچھا, کھانسی کا بڑا مسئلہ رہا ہے. میں خود, میرے کھانسی کا جو ہے بڑا پرابلم ہوا جب سے موسم خراب ہوا. اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ یہ جتنے بھی بازار میں جو سیرپ مل رہے ہیں, یہ پہلے تو میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ ایک آدھ جب ہم چمچ اس سے آپ پی لیتے تھے تو ٹھیک ہو جاتے تھے, لیکن اب تو پوری بوتلیں خالی ہو گئیں لیکن کوئی سے خاص فرق نہیں پڑا. یہ بڑی مہینوں تک فرق نہیں پڑتا, مہینوں تک نہیں پڑا. یہ بڑی عجیب بات ہے, ابھی سمجھنا میرے لیے بڑا مشکل ہے.
आप आके पावर का मुझे एक साशा ले जाओ। बिल्कुल ठीक मैं है, साशा नहीं देता हूँ, मैं कैप्सूल देता हूँ कि ताकि बिल्कुल ठीक उसमें है, मिकदार एक रहती है, ठीक, वरना किसी मर्जी है इतना डाले, किसी मर्जी की छुट्टी डाल दो, चुटकी डाल दो, उससे बिल्कुल मामला गलत हो जाता है। ठीक, जी जी, कैप्सूल को आपने खोला, हाँ, खोल के उसको पका लिया, पकाने के बाद आपने चीनी और या शहद डालो या ना डालो, ऐसे पी लो, आपकी मर्जी है इस पे। अब उसमें गुड़ डालोगे तो सोने में सुहागा हो जाएगा, वाह जी वाह, ये क्योंकि तो आज नेचुरल चीज़ है। बिल्कुल ठीक है, तो खांसी अगर आपको गला खराब है ना, तो आप उसको इस्तेमाल करें तो आपको जवाब आ जाएगा कि 3 दिन में 5 दिन में आपका सीना गला कितना साफ हो रहा है, वाह, फिर दमे की तकलीफ में कितनी बेहतरी है। बेहतरीन, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अभी इस दवा को हमने बड़े पैमाने में बनाना है, हम्म, अभी तो छोटे पैमाने में बनाई है, तकरीबन हम ठीक, लोग के ये 2-3 किलो 4 किलो का हिसाब किताब बनाया है। तो बिल्कुल अभी ठीक है, जितने दिए हमने लोगों को दिए, तो जो भी रिजल्ट आया वो 90-95% है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, और मैं इससे पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ ज़रा इसके बारे में बात हो जाए। लोगों को बड़ा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ये बेरी के शहद का मसला ज़रा हल कर दें। वो एक साहब हैं, उन्होंने कहा बड़ी अफादियत है, तो ये है, तो मैंने कहा एक दफ़ा फिर आपसे पूछ लूँ कि वाक़ईतन कोई ऐसा शहद है जो बेरी का हो, ये क्या ये सिलसिला है, ये तो ज़रा समझाएं यासर, हमें। ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली कंपनियां हैं। पहले कभी मैंने नहीं सुना, आप तो नहीं मैं नहीं, देखता हूँ हर ये बंदा टीके का शहद है, ये बेरी का शहद है, ये नीम का शहद है, ये आम का शहद है, ये जो है ना फलाने का शहद है। ओ भाई अल्लाह के बंदे, मक्खी जिस वक्त पे बैठेगी वहाँ जो शहद लगेगा तो वो दरख्त की खूबी नहीं है, खूबी मक्खी की है। मक्खी की, अच्छा वो तो फूल से उसने रस को लेना है, आप तो फूल से तो दरख्त से चाहे तो वो नहीं कहीं लेना। भी हो, आप मैं एक छोटी मिसाल दूँ, मैं आपको सवाल हाँ, का जवाब दे रहा हूँ। जी जी, मैं एक देहात में रहा हूँ, हम्म, वही मेरी पैदाश हुई, ठीक है। लेकिन ठीक है, हम अपने घर में मक्खियाँ पालते हैं, हम्म, और एक मटका बनाती है हमारी खवातीन बनाती है, मटका बनाती है, उसमें एक छोटा सुराख छोड़ देती है, जी, और सुराख का साइज कमोबेश 1 इंच होता है। बिल्कुल ठीक है, तो उसमें आगे वो शहद या गुड़ लगाती है मक्खियाँ, पर उसमें आती रहती हैं, पीछे उसके एक क्या नाम है मट्टी का जो बर्तन लगा के पीछे से बंद कर दिया जाता है। हम्म, वो जब उसमें शहद भरते 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 जब मक्खियाँ अंदर जगह नहीं रहती, बाहर बैठना शुरू होती है, हमें मालूम होता है कि अंदर ये पूरा मटका फुल हो फुल गया। हो चुका है, बहुत अच्छी बात, हम पीछे से आराम सुकून से उसको निकालते हैं, तसलम निकाल के जब आखिरी प्लेट रहती है तब देखा अभी गिरेगी मक्खियाँ पीछे आ जाएंगी, और उसको थोड़ा सा खाली कर देते हैं ताकि ये प्लेट भी गिर जाए। जी, पीछे उसको फटाफट वो हमने वो रखा, उससे पैक कर दिया। बिल्कुल ठीक पैक है, करने के बाद वो प्लेट गिर जाती है शहद की, और मक्खियाँ पूरी अंदर चली जाती हैं। बिल्कुल हम ठीक उसको है, क्या बोल रहे हैं कि ये मटके का शहद है। मैंने इसलिए आपको एक हकीकत बताई है। बिल्कुल ठीक है, मैं आप क्या बोलोगे, ये मटके का शहद है। मुमकिन है, अगर किसी के घर में मकानों में शायद मक्खियाँ जाके अपना ठिकाना बना लेती हैं, छतों में होता है हमारे गाँव देहातों में, जी, जब वहाँ पर आप छतों में जाके वो क्या नाम है मक्खियाँ अपना छत्ता बना लेती हैं, आप क्या बोलोगे, ये मकान के छत का शहद है। वो सुनने वालों, अल्लाह पहले मुझे हदायत है, आप लोग बहुत खूब, ये बेवकूफ़ बनाने वाली बातें सारी। शहद एक ही होता है, छोटी बड़ी, छोटी मक्खी बड़ी मक्खी, ये इसमें फ़र्क जरूर है, लेकिन शफा दोनों से मिलती है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जी छोटी मक्खी से करोगे तो जवान हो जाओगे, बड़ी मक्खी खाओगे तो बूढ़े हो जाओगे, ऐसा भी नहीं है। अजीब बात, लेकिन आपने जो बात की अच्छी बात की है, हम्म, ये कौम को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। अब मैं गाँव में, मैं अपने ज़ाती वाक़या सुनाऊँ। मैं जंगल में एक दरख्त होता है, अरदोर बोलते हैं, उसका फूल के लिए सब लोग पता नहीं क्यों मारे जाते हैं, मैं भी गया हूँ कि दफ़ा दरख्त से तोड़ के खाया, खट्टा मीठा होता है, बड़ा टेस्टी होता है। बोलते हैं, कहते हैं जिसने खा लिया तो पूरे साल के लिए जवान है। छोटे छोटे बच्चे थे, तो जैसे वो फूल तोड़ के हमने खाया तो मालूम हो कि मुझे शहद की मक्खियों ने काट दी। आपने कहा मैं देखता हूँ शहद की मक्खियाँ, देखा तो वो ज़मीन में सुराख है, वहाँ से निकल रही है, गुस्से निकल रही है, घुस रही हैं। तो मैंने किसी को बता दी यहाँ पर, उसने बोला कि नहीं ये ज़मीन के शहद नहीं खाते हैं, यहाँ से निकलो। एक हफ्ते वहाँ पर गया तो मालूम हुआ कि पूरा इलाका खुदाई किया हुआ है। उस बंदे से मैंने पूछा, मैंने बोला ये क्या है, तो मालूम हुआ कि वहाँ शहद मनों के हिसाब से था, उस शख्स ने निकाल के जाके बाजार में बेचा। बहुत खूब, यानी कि ये हाल होता है। देखें यासर, आपने अच्छी बात की, कौम को बेवकूफ़ बनाने वाला मामला है कि बेरी का शहद है, ये नीम का शहद है, ये क्या नाम है आम का शहद है, ये फलाने दरख्त शहद है, हकीकत क्या है बेवकूफ़ बनाने वाले काम है। बिल्कुल ठीक है, फूल कहीं से भी आएंगे, मक्खी जहाँ बैठेगी कुदरती अमल है, बिल्कुल ऐसा ही है, उसने तो उसको तैयार करना है, बहरहाल ऐसा है। अच्छा, अब वक्त हमारे पास महदूद है, और जो सवालात हैं मैं उसकी तरफ भी आऊँगा, लेकिन उससे पहले ये जो कार्ड का अमल है, पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद फिर इसके ऊपर जो है वो आप इसमें शामिल होंगे, और इसके बारे में भी चाहूँगा बता दें। जिसको जहाँ भी तकलीफ है वो वहाँ पर हाथ रखे, सर, टांगें, कान, सीना, गला, कमर, जहाँ भी तकलीफ हाथ रखें, और जब मैं काट करूँ मैं बोलूँ हाथ छोड़ के दोबारा पकड़ो, फिर हाथ छोड़ के दोबारा पकड़ो,
اس طریقے سے کرتے رہیں گے تو آپ کو فوراً شفا ملتی رہے گی، اور انشاءاللہ باڈی بہتری ہوگی. جس کو جہاں تکلیف ہے، کان میں درد ہے، ناک میں درد ہے، سینے میں کوئی بھی بیماری ہے، وہاں پر ہاتھ رکھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سب کی تکلیفیں بیماری ہیں، جن جادو مشکل پریشانی ختم ہو، شفا ملے، مکمل شفا ملے. پاکستان اور اسلام ساری کائنات پہ غالب ہو، ساری کائنات ہر انسان اور ہم لوگ اسلام پاکستان تعلق جادو کرنے والے مر جائیں، انہیں معاف کر جائیں. جن پہ جادو ٹونے جنات آمین ٹوکلانا اس پہ ختم ہو جائیں، بیماری ختم ہو جائیں. آمین سب کی روزی کو شادہ ہو، غیر سے کو شادہ ہو. آمین اللہ اس الہی ملک قوم کی سلامتی کرے. آمین ثم آمین یا آمین رحمۃ الہی العالمین. چھوڑ دوبارہ پکڑو، سب کی بیماری کی زیادہ مشکل کچھ نہیں. چھوڑ دوبارہ پکڑو، سب کی بیماری کی زیادہ. چھوڑ دوبارہ پکڑو، چھوڑ دوبارہ پکڑو، چھوڑ دوبارہ پکڑو. یہ 24 گھنٹے میں سب کے ساتھ رہتا ہوں. جس کو بھی یہ تکلیف ہے، ہر وقت میرا ADM نیچرلز یوٹیوب چینل پہ جائیں، یہ پروگرام ہر ویڈیو میں موجود ہے، اس کو استعمال کریں، آپ کو فوراً شفا ملتی ہے. اللہ کا شکر الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ رحم و کرم والا معاملہ کرے، اور ہمیشہ کی رحم و کرم والا معاملہ ہو، اور سب کی بقا شانتی ہے. دنیا کے ہر انسان کی جس مذہب سے بھی ہے، بالکل ٹھیک ہے. جو بھی زندہ چیز ہے، اس کی اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے، روزی کو شادہ کر دے. اس ملکوں کی بقا شانتی اور ہمیشہ کے لیے. آمین الہی آمین. اچھا، اب جو سب سے زیادہ سوالات ہیں نا، میں نے سوچا تھا آج آخر میں اس کے اوپر بات کروں گا، کیونکہ جواب تو ایک ہی اس کا ہے، وہ جوڑوں کے درد کے حوالے سے اس ہفتے بھی جو سب سے زیادہ موصول ہوئے. اور پھر یہ کہا گیا کہ جناب جو سوشل میڈیا پہ مختلف چیزیں یا ٹوٹکے بتائے گئے ہیں، اس کی فہرست بڑی طویل ہے، اس کا اگر استعمال کریں تو اس سے فاقہ ہوگا. میں آپ سے چاہوں گا ذرا اس کا جواب دیجئے مختصراً کہ کیا اس کا بہترین علاج ہو سکتا ہے. بہت اچھی بات کی. سوشل میڈیا میں سب سچ بھی نہیں ہے، اور سب جھوٹ بھی نہیں کہا جا سب سکتا. جھوٹ بھی نہیں ہے. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ آپ جو بھی عمل کرو، کم از کم 10 دفعہ سوچ کے کرو. بہت اچھی بات ہے. اب یہ خاتون ہے، ان کا کوئی مسئلہ تھا، اس کو کسی نے بھیجا کہ یہ آپ 11 دن میں اتنی پڑھائی کرو، وہ 7 دن میں تباہ برباد ہوگی، موت کے قریب چلی گئی. پھر اس کا خاندان والے اٹھا کے لے کے میرے پاس آئے، اس کو پہچانا مشکل، اتنا بڑا منہ سوجا ہوا. اس سے پوچھو پتہ نہیں میں کون. علاج ہوا کچھ دن، 8-10 دن تک سو علاج ہوا، ٹھیک ہو گیا، اپنی زندگی میں آ چکی ہے. میں نے پوچھا تمہیں کس نے بولا؟ کہ سوشل میڈیا میں ہماری کوئی رشتہ دار ہے، اس نے مجھے بھیجا تھا، میں نے پڑھ لیا. دیکھیں، پڑھائی وہ کریں جو تمہارے پیچھے کچھ سنبھالنے والا. اگر تمہیں برا وقت آ جائے نا، کوئی ریئیکشن ہو یا کوئی آپ پہ بالکل ٹھیک ہے. اس کا غلط دباؤ پڑ جائے، اس کو سنبھالنے والا پیچھے ہو تو پڑھو، ورنہ مت پڑھو. ایک چیز ٹھیک ہے. اس طریقے سے جو دردوں کے لیے نا الگ الگ چیزیں، یعنی اکثریت جو ہے تباہ برباد ہوئی سوشل میڈیا کے جو ایک دوسرے کو پیغامات دیے نا، اس میں تباہ برباد ہوئی. آپ دردوں کی بات کی، دردوں میں کسی نے بولا یہ کھا لو، کسی نے بولا وہ کھا لو، کسی نے بولا کہ فلانا کر لو، کرتے کرتے وہ چلنے کا قابل بھی نہ رہے. آپ ایک مثال، چھوٹی سی مثال دوں، آپ کو سن کے حیرت ہوگی. کسی نے میں جا کے بولا، اس کو اٹھا کے گود میں لے کے آئے. وہ لڑکی ہوگی، اللہ جانے، مجھے اندازہ نہیں ہے، لیکن ایک رفلی کیسے 20-21 سال کی. اس کی تکلیف تھی، کسی نے بتایا کہ آپ روزانہ لیمو کا عرق نکالو اور اسے پی لو. اس لڑکی نے لیمو کا نکال کے پینا شروع کر دیا. وہ مزے آتے رہے، وہ عرق پیتی رہی، اور پورا وجود اس کا جام ہو گیا. آرتھرائٹس کی مریض بن گئی. آج وہ آرٹسٹک ہے. پھر اس کا علاج ہوا. علاج ہونے کے بعد زندگی میں آئی. میں نے کہا بیٹا یہ حرکتیں نہ کرو. بولا جی سوشل میڈیا میں تھا، اس نے یہ ہوگا وہ ہوگا. سوشل میڈیا میں سب صحیح بھی نہیں اور سب غلط بھی نہیں. لیکن آپ کی میری اتنی عقل ہونی چاہیے، ہر کسی کی اتنی عقل ہونی چاہیے کہ جو وہ کر رہا ہے کیا وہ صحیح ہے، اس سے فائدہ کیا، نقصان کیا، یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت. بالکل ٹھیک ہے. اور بہتر یہ ہے کہ کسی سے یہ مشورہ کر لیا آرتھرائٹس جائے. آسان چیز نہیں ہے. بالکل ٹھیک. دردیں آسان چیز نہیں ہیں، بہت پیچیدہ ہے. یہ جسم کو ختم کر دیتی ہیں. گھٹنے کی تکلیف، کمر کی تکلیف، ٹخنوں کی تکلیف، یہ تو وہ تکلیفیں، یا گردن کی، اللہ مانا نافیس. بالکل آپ نے صحیح کہا. لیکن ایک اور چیز کو کہوں، برا نہیں ماننا، ہمارے معاشرے میں ایک عذاب نازل ہو گیا نام ہے کورٹیزول. ان کی مجبوری بن جاتی ہے کہ انہیں فوری تکلیف سے کرنا. ٹھیک ہے وہ کریں، لیکن اس سے یہ دیکھیں کہ فائدہ کیا، نقصان کیا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا. بڑی اچھی گفتگو ہماری رہی ہے، اور بہت سارے سوالات ایسے تھے جس کے آپ نے جوابات دیے. اور اب تو لوگ لکھ کر بھیج دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ، کام ذرا آسان ہو گیا ہے، تو ہم نے کوشش کی کہ پروگرام میں اس کے اوپر گفتگو کریں. اور باقی جو سوالات آپ کے ہیں مختلف بیماریوں کے حوالے سے، انشاءاللہ جو ہماری اگلی نشست ہوگی اس میں پھر اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو کی جائے گی. یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اجازت آپ سے لینی ہوگی. کل انشاءاللہ پروگرام میں ملاقات ہوگی. محمد یاسر اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.